کبھی انسان بات سمجھ نہیں رہا ہوتا اور کبھی سمجھ کر بھی ماننا نہیں چاہتا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم کسی انسان کو کتنی ہی محبت سے سمجھائیں، کتنی ہی دلیلیں دیں، کتنی ہی بار سمجھائیں، لیکن اگر وہ شخص اپنی سوچ، اپنی ضد اور اپنے تعصب کے دائرے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ بات کو سمجھنے کے باوجود قبول نہیں کرتا۔ اور یہی حقیقت ہمیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت واضح نظر آتی ہے۔ ذرا صبر کیجئے، مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال تک آپ کی زندگی لوگوں کے سامنے گزری۔ نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کسی کی امانت میں خیانت کی، نہ بددیانتی کی، یہاں تک کہ اہل مکہ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہو لا الہ الا اللہ، اور یہ مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مکہ کے لوگوں نے فوراً مان لیا؟ نہیں، جن لوگوں نے 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھی تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر اعتماد تھا، ان میں سے بہت سے لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ ہمیشہ دلیل کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ القصص آیت نمبر 56، ترجمہ ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سوچئے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھا رہے ہیں، جن کے سامنے اللہ کا رسول موجود ہو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے قرآن سنا رہے ہو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھی ہو، اگر وہ بھی اپنی ضد پر قائم رہ سکتے ہیں تو آج اگر کوئی شخص آپ کی بات نہیں سمجھ رہا تو ہر بار یہ ضروری نہیں کہ آپ سمجھانے میں ناکام ہیں۔ ممکن ہے وہ سن تو رہا ہو مگر قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ممکن ہے مسئلہ عقل کا نہیں، انا کا ہو، مسئلہ دلیل کا نہیں، ضد کا ہو، مسئلہ بات سمجھنے کا نہیں، اپنی بات پر اڑے رہنے کا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں لیکن حقیقت میں قبول کرنے کے لیے دل نہیں کھولتے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ایسے لوگوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 171، ثم بکم عمی فہم لا یعقلون، یعنی وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ سمجھتے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی بات ایک انسان کی زندگی بدل دیتی ہے اور دوسرے انسان کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک ہی حق ہے، مگر کسی کا دل بدل جاتا ہے اور کوئی اسی حق کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک اور سبق بھی سیکھنا چاہیے، جب ہم کسی کو حق بات سمجھائیں تو اپنی ذمہ داری پوری کریں، محبت سے سمجھائیں، حکمت سے سمجھائیں، دلیل سے سمجھائیں، مگر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سمجھایا ہے اس لیے اسے لازماً ماننا ہی ہوگا۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم کسی کے دل میں ایمان نہیں اتار سکتے، ہم صرف دروازے تک لے جا سکتے ہیں۔ دروازہ کھولنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور شاید اسی لیے قرآن کریم
ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہدایت کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کی ایک دلیل سے زیادہ اثر آپ کی ایک سچی دعا کا ہوتا ہے۔ تو اگر آج آپ کسی کو سمجھا کر تھک گئے ہیں، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی اپنے کو، تو مایوس نہ ہو، اپنا لہجہ نرم رکھیں، اپنی نیت صاف رکھیں، حق بات پہنچاتے رہیں، اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ سمجھانا ہمارا کام ہے، دل بدلنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حق سمجھنے، حق قبول کرنے اور حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔